السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تو یہ ہم آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے کہ ہم کیسے لے کے چلیں گے چیزوں کو، اور کیسے ہم نے اپنے سلیبس کو کور کرنا ہے، اور کیسے ہم نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ جو ہم نے لاسٹ ٹاپک چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائس۔ اسٹوریج ڈیوائس اگر ہم اس کے نام پہ جائیں تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈیٹا کو ہم پروسیس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر کچھ دیر کے لیے یا بہت زیادہ دیر کے لیے، ارسپیکٹیو آف ٹائم کہ کتنے ٹائم کے لیے رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہے۔ اس کو رکھنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی، کسی آلے کی، کسی ڈیوائس کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے ہم اسٹوریج ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ایگزامپلس دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو ایگزامپلس آپ کو سامنے بک میں بھی دی گئی ہیں: ریم، ہارڈ ڈسک، سی ڈی، یو ایس بی۔ آپ لوگوں کے لیے سب سے جو آسان اور مزیدار مثال ہے وہ ہے میموری کارڈ۔ موبائل میں آپ لوگ میموری کارڈ کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ میموری کارڈ بھی ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے جس میں آپ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اینی کمپیوٹنگ ڈیوائس، اینی کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر، کوئی بھی ایسا ہارڈ ویئر جو کہ کمپیوٹر سے ہم اٹیچ کر سکیں، دیٹ از یوز فار سارٹنگ، پورٹنگ اینڈ ایکسٹریکٹنگ۔ اب میں آپ کو ان تینوں کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ سارٹنگ کہتے ہیں اسٹورنگ کہتے ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنا۔ پورٹنگ، تو اسٹورنگ کہتے ہیں آپ نے کسی بھی چیز کو اسٹور کرنا ہو، اپنے پاس سیو کرنا ہو تو اس کو آپ اسٹورنگ کہتے ہو۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پورٹنگ کو، تو پورٹنگ کہتے ہیں آپ نے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہو تو آپ اس کو کیا بولتے ہو؟ پورٹنگ۔ لیکن ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پر ڈیٹا کو اسٹور کیا اور آپ نے ڈیٹا کو وہاں سے اب واپس دوبارہ نکالنا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہو ایکسٹریکشن آف ڈیٹا۔ ٹھیک ہو گیا؟ از کالڈ اے اسٹوریج ڈیوائس۔ اب اس کا تو میں آپ کو ترجمہ بتاؤں تو وہ توہین ہے آپ کی ویسے۔ اٹ کین ہولڈ اور اسٹور، ہولڈ کہتے ہیں اپنے پاس رکھنا، اور اسٹور ہوتا ہے سیو کرنا، انفارمیشن بوتھ ٹیمپریریلی اینڈ پرماننٹلی۔ اچھا دیکھو، ہم نے جب بھی، آپ نے بچپن سے ریم روم پڑھی ہے تو ریم ہوتی ہے وولاٹائل، روم ہوتی ہے نان وولاٹائل۔ تو جو ٹیمپریری میموری ہوتی ہے اس کو وولاٹائل کہتے ہیں، جو ٹیمپریری نہیں ہوتی ہے اس کو آپ پرماننٹ میموری کہتے ہو۔ تو یہ جو ٹیمپریری میموری ہے یہ ہے آپ کی ریم، اور یہ جو آپ کی پرماننٹ ہے وہ ہے آپ کی روم۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ اٹ کین آلسو بی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹو دا کمپیوٹر۔ دیکھو میری بات سنو، آپ لوگوں کی جو ریم ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہے تو وہ آپ کی انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس ہو گئی، اور جو آپ کا یو ایس بی ہے، آپ کی جو یو ایس بی ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے باہر لگتی ہے تو وہ آپ کی ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس ہو گئی۔ پھر وہ کہتا ہے این ایکسٹرنل اسٹوریج ڈیوائس از اے پلگ اینڈ پلے ڈیوائس۔ بیٹا آپ یہ بات زندگی میں یاد رکھنا کہ جو ون آف دا اسمارٹیسٹ ٹیکنالوجی ہے نا وہ ہے پلگ اینڈ پلے۔ آگے جا کے آپ کو پلگ بھی نہیں کرنا پڑے گا میرا خیال ہے ویسے، کہ وائرلیس ہو جائے گا۔ پلگ اینڈ پلے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پلگ کر رہے ہو، ایک چیز کو لگا رہے ہو اور ساتھ اس کو پلے کرو۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ کسی چیز کو لگاتے تھے، کی بورڈ لگایا، ماؤس لگایا تو وہ اس کے ڈرائیور کو انسٹال کرتا تھا۔ اب یہ کام نہیں ہے، اب آپ نے پلگ کرنا ہے اور پلے کرنا ہے، پلگ کرنا ہے اور پھر کھیلنا شروع کر دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جیسے ہی ماؤس لگایا ساتھ ہی ماؤس آپ کا ورکنگ موڈ میں آ جائے گا۔ اتنا ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ وائرلیس آ جائے گا تو آپ کو پلگ بھی نہیں کرنا پڑے گا، سیدھا پلے کرو گے آپ لوگ۔ پھر وہ کہتا ہے وی جسٹ پلگ اٹ ٹو سم پورٹ۔ ہم پورٹ کہتے ہیں کسی جگہ کو جہاں پر آپ اپنی یو ایس بی ڈرائیو کو لگاتے ہو، اسے پورٹ کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر اس پورٹ کے اندر، جگہ کے اندر اس یو ایس بی ڈیوائس کو پلگ کرتے ہو، یعنی کہ ڈالتے ہو، اینڈ اسٹارٹ یوزنگ اٹ وداؤٹ ٹرننگ آف اے کمپیوٹر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے زمانے میں پہلے ڈرائیور انسٹال ہوتا تھا، پھر آپ کا کمپیوٹر ری اسٹارٹ ہوتا تھا، یا ڈفرینٹ جو بھی ان کا پروسیس ہوتا تھا، لیکن وہ بہت لینتھی ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ٹو اٹیچ این انٹرنل
storage device, we need to turn off the computer. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس لگانی ہے اس کے لیے آپ کو سی پی یو کو کھولنا پڑے گا. سی پی یو کو کھول کے آپ کو کمپیوٹر کو بند کرنا پڑے گا اور پھر لگا کر پھر کمپیوٹر کو دوبارہ آن کرنا پڑے گا. سو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایکسٹرنل کے لیے پلگ اینڈ پلے لگاؤ استعمال کرو, لیکن انٹرنل کے لیے پلگ اینڈ پلے نہیں ہے, آپ کو لگانا پڑے گا, پھر اس کو ٹرن آف ٹرن آن یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتا ہے انٹرنل اسٹوریج ڈیوائسز آر کنیکٹیڈ ٹو سم فکسڈ سلاٹس. دیکھو کچھ جگہ ہوتی ہے, دیکھا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے, تو اسی طرح آپ کی جو انٹرنل اسٹوریج ڈیوائس ہے وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے. آپ اس کو وہاں لگاؤ گے تو وہ کام کرے گی, وہاں نہیں لگاؤ گے ایسا نہیں ہے کہ سی پی یو کھولا اور آپ نے اس میں اپنی چیز کو ڈال دیا اور بس پھر ریم چل پڑی. نو, ایسے نہیں ہوگا, آپ کو اس کے سلاٹ میں لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل کے لیے پورٹ ہوتی ہے, انٹرنل کے لیے سلاٹ ہوتی ہے. سو آگے انہوں نے ڈفرینس دیا ہوا میموری اور اسٹوریج میں, وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس نے ہمیں ایک ٹیبل دیا ہے کہ میموری اور اسٹوریج میں کیا ڈفرینس ہے. ویسے اگر آپ لوگ سوچو اپنے طور پر کہ کیا ڈفرینس ہے تو کیا ڈفرینس ہونا چاہیے, تو آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ مطلب میموری اور اسٹوریج ہے سیم ہے, لیکن وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں سیم نہیں ہے, ڈفرینس ہیں. اور اس نے یہاں پر 5 ڈفرینسز آپ کو بیان کیے ہیں. وہ 5 ڈفرینسز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میموری جو ہے وہ پلیس ہے, ایک جگہ ہے جہاں پر ایک اپلیکیشن لوڈ ہوتی ہے اپنی پروسیسنگ کے تھرو, جسٹ لائک ریم. آپ لوگ جب بھی کوئی پروگرام کو اوپن کرتے ہو, ڈبل کلک کر کے کوئی بھی چیز اوپن کرتے ہو تو آپ کی وہ چیز ریم میں لوڈ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ آپ دیکھ پاتے ہو. ریم کو اسی لیے وولیٹائل کہتے ہیں کہ آپ نے گیم لگائی ہے, فار ایگزامپل آپ کی گیم بیچ میں اگر لائٹ چلے گی, گیم بند ہوگی تو گیم دوبارہ وہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگی. گیم آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہوگی, شروع سے سٹارٹ ہوگی, انٹل انلیس آپ گیم کو سیو کر لو. جب آپ گیم کو سیو کر لیتے ہو تو وہ گیم آپ کی ریم سے اٹھ کے ہارڈ ڈسک میں چلے گئی, روم میں چلے گئی, کہ اب آپ کی گیم سیو ہو گئی ہے, اب آپ جب چاہو یہاں سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. سو میموری جو ہے وہاں پر ٹیمپریری کائنڈ آف ہوتا ہے, مطلب یعنی کہ جیسے ہی آپ نے اپنی پروگرام کو لوڈ کیا تو وہ ریم میں جائے گا پروسیسنگ کے تھرو, اور اسٹوریج میں آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ بہت لمبے عرصے کے لیے یا بہت کم عرصے کے لیے آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو اسٹور کر دیتے ہو. یعنی کہ آپ نے اس کمرے میں ایک چیز کو پھینک دیا, اب آپ کی مرضی ہے اس کو 1 سال بعد نکالو چاہے 100 سال بعد نکالو. پھر وہ سیکنڈ پوائنٹ کہتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ میموری جو ہے وہ ٹیمپریری اسٹوریج ڈیوائس ہے. میموری جو ہے وہ ٹیمپریری اسٹوریج ڈیوائس ہے, لیکن جو آپ کی اسٹوریج ہے وہ آپ کی پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میموری جو ہے نا وہ لیسر ان سائز ہوتی ہے, یعنی کہ اس کا جو سائز ہے وہ کم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ 10 GB 15 GB, نہیں, ہلکی ہو, کیونکہ اس نے آپ کے پروگرام کو صرف لوڈ کرنا ہے. تو یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ ہے لیسر. لیکن اسٹوریج میں آپ کو کچھ بھی اسٹور کرنا پڑ سکتا ہے, کوئی بہت ہیوی فائل ہے, کوئی بہت بڑا پروگرام ہے, یا کوئی بہت بڑی ویڈیو ہے 2-4 گھنٹے کی, وہ بہت گریٹر ان سائز اسٹوریج کو ریکوائر کرتی ہے. اس میں بڑا صوفہ ہوگا تو بڑے کمرے میں آئے گا, بڑے صوفے کو آپ چھوٹے کمرے میں نہیں رکھو گے. پھر وہ کہتا ہے کہ اب دیکھو میری بات سنو, اگر آپ کی چیز چھوٹی ہے نا تو اس کو آپ کو کیری کرنا آسان ہے. یعنی کہ اگر آپ کی جو ریم ہے وہ بہت چھوٹی ہے, وہ آپ کی جو میموری ہے وہ چھوٹی ہے, تو آپ اس کو تیزی سے کام کر سکتے ہو. ایک چھوٹی چیز کو اٹھانا آسان ہوتا ہے, تو اسی لیے جو میموری ہے وہ چونکہ چھوٹی ہوتی ہے اس کو آپ جلدی ایکسیس کر سکتے ہو, جبکہ جو اسٹوریج ہے اس کو آپ جلدی ایکسیس نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. میموری جو ہے پرائمری میموری ہوتی ہے, اسٹوریج جو ہے سیکنڈری میموری ہوتی ہے. یعنی کہ دونوں ہی میموری ہوتی ہیں, لیکن نام ڈفرینس ہے, ایک پرائمری ہے ایک سیکنڈری ہے. پرائمری کہتے ہیں جیسے آپ پرائمری اسکول میں گئے تھے, تو پرائمری سے مراد ہے جہاں ڈیٹا پہلا جاتا ہے. آپ نے کوئی بھی پروگرام لوڈ کیا, آپ نے ڈبل کلک کر کے GTA وائس سٹی لگائی ہی تھی کہ وہ فوراً پرائمری مطلب پہلے, تو پہلے ہو جائے گی ریم میں. آپ نے گیم سٹارٹ کی, گیم کھیلی, آدھا گھنٹہ کھیلنے کے بعد سیو کر دی, تو اب وہ جائے گی سیکنڈری. یعنی کہ پرائمری پہلی, سیکنڈری نکلا سیکنڈ سے دوسرا لیول ہوگا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس, تو وہ پھر وہاں پر جائے گی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک ریکال کر دوں کہ ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا. آئی تھنک یہ ہمارا ٹاپک رہتا بھی تھا تھوڑا سا, یہاں پتہ نہیں, لیکن ہم نے اس سے پیچھے سارا الحمدللہ کور کر لیا ہوا ہے. سو اب آپ لوگوں پہ ہے کہ اس کو یاد کر لو. اسی جو 2 پکچرز ہیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں,
اپنی ویڈیو میں، آپ وہاں سے دیکھ کے اتار کے یاد کر لو. یہاں پہ اگر آپ مجھے چاہتے ہو کہ میں آپ کو یہ بک دے دوں تو آپ میرے سے یہ بک بھی لے سکتے ہو. آپ کو میرا ای میل آئی ڈی اگر ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سر رضا سے لے لینا، میں ان کو اپنا ای میل آئی ڈی دے دوں گا. ویسے میرا ای میل آئی ڈی ہے fakhrmehdi.2525@gmail.com fakharmehdi.2525@gmail.com. آپ مجھے میل کر دینا اپنا نام، اپنی کلاس کا نام، اور ساتھ یہ لازمی مینشن کرنا کہ آپ CMS اکیڈمی سے ہو، تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کر سکوں. اور کوئی کسی قسم کے فضول میسیجز سے اجتناب کیجیے گا. کام کی بات کیجیے گا. کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لیجیے گا، نہیں تو بک لے لیجیے گا مجھ سے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. کوئی کوشچن ہے، کوئی کوئری ہے، آپ مجھے میل کر سکتے ہو. آپ مجھ سے پوچھو، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. اور کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، آپ کو کچھ آن لائن کلاسز کے حوالے سے کوئی ایشو ہو، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو، سر راجہ سے بات کر سکتے ہو. میں سر سے بولوں گا کہ سر آپ کا میسیج مجھ تک کنوے کر دیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.